بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی ہے احتساب کی. ہمارا پینل اپنے اپنے موقف سے آگاہ کر چکا ہے ہمارے شرکائے گفتگو اور اہم ترین شرکائے گفتگو یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس کو. اور چلتے ہیں ہم پہلے سوال کی طرف. جی پہلا سوال آپ کر رہی ہیں, جی بتائیے گا. سر میرا سوال قاضی مصباح صاحب سے ہے کہ جب ہم یہ سب جانتے ہیں کہ کرپشن کی اہم وجہ احتساب ہے, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جانتے ہوئے بھی ہم کیوں احتساب کو پشے پوست ڈال دیتے ہیں, اور اس کے لیے کون زیادہ قصوروار ہے, ہماری حکومت, ہمارا معاشرہ یا ہماری فوج؟ دیکھیں, ہم کبھی بھی جو کرپشن ہے اس کو روکنے کے لیے پہلے تو یہ ایک تھوڑا سا فرق ہم دیکھ لیں کہ احتساب اور اینٹی کرپشن یہ دو مختلف ایونیوز ہیں ان دونوں کے. ایک اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے, ایک احتساب کا ادارہ ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا. قاضی صاحب یہاں پہ میں آپ سے معذرت چاہوں گا مداخلت کی. احتساب بہرحال کرپشن کا ہی ہونا ہے. دیکھیے تعریف کے اعتبار سے آپ انہیں الگ الگ کر لیں, لیکن الٹیمیٹلی کرپشن کا احتساب ہوگا. وہی ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. یہ جو احتساب ہے اس کا کینوس وسیع کیا گیا اور اس میں تمام ہولڈرز آف پبلک آفس جو ہیں ان کو شامل کیا گیا. اور اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کی لینگویج کو دیکھیں تو اس میں ایک عام آدمی کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا, ہولڈر آف پبلک آفس اور اینی پرسن جس کا کہ کسی سرکار کے ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا یہ جو مشینری ڈیزائن کی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں بسنے والے یا پاکستان کے وہ شہری جو دنیا کے کسی بھی خطے میں بس رہے ہیں, کہیں بھی وہ کرپشن کریں تو ان کا اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت ان کا احتساب ہونا چاہیے, ان سے یہ پوچھنا چاہیے. اب یہ ادارہ یا احتساب چلا کیوں نہیں, اس میں ہم کسی ایک شخص کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. دیکھیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے معاشرہ, فوج یا کوئی اور. بالکل ٹھیک ہے, اس میں ہم کسی ایک پہ یہ ذمہ داری کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ تفتیش کے دوران جب بھی کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے یا جس کے خلاف احتساب کا ریفرنس بنایا جاتا ہے اس کی پہلے تفتیش کی جاتی ہے. تفتیش کی بنیاد شہادتوں پہ ہوتی ہے جو ڈاکیومنٹری اور اورل ہوتی ہے. اب جو زبانی شہادت ہے وہ افراد نے دینی ہے, معاشرے میں بسنے والے لوگوں نے شہادت دینی ہے. تفتیش کے دوران اگر انہوں نے شہادت دی تو وہی شہادت ان کو ٹرائل میں دینی ہے. دیکھنے میں یہ آیا کہ جب تفتیش کے دوران کسی گواہ نے آ کے کوئی بیان دیا تو ٹرائل میں آ کے وہ بیان نہیں دیتا. حامد خان صاحب کیا اس کے لیے جو جس کی طرف قاضی صاحب اشارہ کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا آنس جو ہے وہ جوڈیشری پر ہی نہیں آتا یا جوڈیشل سسٹم پر ہی نہیں آتا؟ جی بہت سارا آنس جوڈیشل سسٹم پہ آتا ہے, لیکن جوڈیشل سسٹم صرف ججز پر مشتمل نہیں ہوتا. اس میں وکلاء ہیں, اس میں عوام ہے جو سب سے بڑے پارٹیسپینٹ ہیں. یہ بات جو قاضی صاحب نے اس طرف اشارہ کیا, ہمارے سب سے بڑا مسئلہ کسی بھی احتسابی عمل میں یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا ابھی تک اعتماد نہیں بن سکا جوڈیشل سسٹم میں. اس لیے لوگ آگے بطور گواہ کے نہیں آتے, کیونکہ کوئی چیز بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کسی کے خلاف جب تک کہ اس کے خلاف گواہی نہ ہو. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے اپنے اندرون وکلاء کے نظام میں ہم نے نوٹ کیا ہے, جو وکلاء کے خلاف بدعنوانی کا جب کیس بار کونسلوں کے سامنے آتا ہے تو عام طور پہ شکایت کنندگان جو ہے وہ پیسے لے کر کیس واپس لے لیتے ہیں یا خوف میں مبتلا ہو کے وڈرا کر لیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں احتسابی عمل رک جاتا ہے. یہی چیز بڑی حد تک دوسرے احتسابی عمل میں بھی ہے. اب خاص طور پہ جو پولیٹیشین اور ان لوگوں کا جو کہ بڑے طاقتور لوگ ہیں, اب وہاں عدالتیں اس خوف کے مارے بھی رہتی ہیں اور تاریخیں دیتی رہتی ہیں, جو قاضی صاحب سے ایگری کریں گے کہ ان کو پتہ نہیں کل کو حکومت بدلے گی کہ جس شخص کا مقدمہ میرے پاس چل رہا ہے کل یہ حکمران ہو جائے گا اس ملک کا اور میں وکٹمائز ہوں گا اس وجہ سے. یہ ایک ایسی چیز چلی ہے اس ملک کے اندر پچھلے 50-52 سال سے کہ جو آدمی ایک دفعہ ایک عدالت میں احتساب کے حوالے سے پیش ہوتا ہے, کل کو وہ اس کو لوگ منتخب کر لیتے ہیں اور وہ آدمی پھر بدلے نکالتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. بلکہ ہمارے ایک معروف کالم نگار نے ایک کالم بھی لکھا جس میں انہوں نے نام لے کر کہا کہ ہماری ایک بڑی شخصیت کے احتساب کے فیصلے اس لیے نہیں ہو سکے کہ ان کے دوست جا کے ججز کو سمجھایا کرتے تھے. یہ بہت ہی کثیر الاشاعت ایک اخبار میں یہ کالم چھپا اور اس کی کبھی کوئی تردید بھی سامنے نہیں آئی. غالباً آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں, جی بتائیے گا. سر میرا سوال میاں محمد علی صاحب سے ہے. سر نے بھی فرمایا کہ کرپشن ہمارے معاشرے میں ہر سطح پر سرایت کر چکی ہے, روٹ لیول سے لے کے ٹاپ موسٹ لیول تک ہمیں یہ نظر آتی ہے. سر آپ کے نظر میں ایسا کون سا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے
ہم احتساب کا عمل پراپرلی ہینڈل کر سکتے ہیں، اور احتسابی عمل کی پہلی کڑی کیا ہونی چاہیے؟